بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چارسدہ کی ایک عام سی صبح تھی، مگر یہ صبح عام نہ تھی۔ یہ وہ صبح تھی جب ایک عظیم روحانی شخصیت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کو ہمیشہ کے لیے رخصت کیا گیا۔ تاریخ 5 مئی 2026۔ شیخ ادریس صاحب اپنی گاڑی میں دارالعلوم عثمان زئی درس دینے جا رہے تھے۔ اچانک نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے ان کی گاڑی پر فائرنگ کر دی۔ گاڑی کی پچھلی شیشی چکنا چور ہو گئی۔ 4 مسلح حملہ آور تھے۔ یہ کوئی معمولی جھڑپ نہیں بلکہ ٹارگٹ کلنگ کا منظم واقعہ تھا۔ ان کے ساتھ موجود 2 پولیس اہلکاروں نے بھی بچانے کی کوشش کی، مگر وہ خود شدید زخمی ہو گئے۔ شیخ ادریس صاحب کے اپنے الفاظ آج ہمارے سامنے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا، لوگ کہتے ہیں پشاور کو چھوڑ دو، پاکستان چھوڑ دو، اس لیے کہ وہاں ان کے قاتل موجود ہیں۔ لیکن ان کا جواب تھا، نہیں، میں اپنا علاقہ اور اپنا پاکستان نہیں چھوڑوں گا۔ یہ وہ عزم تھا جس نے انہیں دشمن کی آنکھوں میں کانٹا بنا دیا۔ شیخ ادریس صاحب کا شمار پاکستان کے جید اور نامور علماء میں ہوتا تھا۔ وہ 21ویں صدی کی رہنمائی کرنے والی ایک باوقار، نرم لہجے اور اعتدال پسند شخصیت تھے۔ دشمن نے پھر سے امن و امان کی صورتحال کو نشانہ بنایا۔ نامعلوم افراد اپنا کام کر کے فرار ہو گئے، مگر پولیس نے سیف سٹی کیمروں کی مدد سے ان حملہ آوروں کی تصاویر حاصل کر لی ہیں۔ آج ہم ایک بار پھر اس سوال پر ہیں کہ ملک میں امن و امان کیوں نہیں ہے؟ شیخ ادریس صاحب نے ہمیشہ پاکستان کے کردار اور اعتدال کی بات کی۔ ان کی شہادت نے دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک اور پورے ملک کو سوگ میں ڈبو دیا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند ان کی آخری نماز جنازہ میں شریک ہونے DHQ اسپتال پہنچ گئے۔ لاہور میں ایمپریس روڈ اور اسمبلی کے سامنے بھی احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ لوگوں نے نعرے لگائے، مگر ہم دیکھیں گے یہ قتل کس کے خلاف تھا۔ یہ قتل شیخ ادریس صاحب کے اس موقف کے خلاف تھا۔ شیخ ادریس صاحب نے امریکہ ایران تنازع، پاکستان کے کردار اور حماس کے خلاف جذباتی اپیلیں دینے والوں پر بھی تنقید کی تھی۔ اسی وجہ سے یہ قاتلانہ حملہ ہوا۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں۔ اس سے قبل مفتی نظام الدین شمزئی، مولانا حسن جان، مفتی منیر شاکر اور مولانا خان زیب جیسی شخصیات کو بھی ایسے ہی خاموش کیا گیا۔ یہ ایک منظم سازش ہے۔ شیخ ادریس صاحب کی شہادت سے پہلے سوشل میڈیا پر ان کے خلاف ایک منظم مہم چلائی جا رہی تھی، جس میں توہین آمیز زبان، جھوٹے الزامات اور کردار کشی کی جا رہی تھی۔ یہ منظرنامہ تشدد کا نقطۂ آغاز بنا۔ ملک کو بدامنی اور انتشار کی طرف دھکیلنے کی یہ بہت بڑی کوشش ہے۔ ہم سب کو چوکنا ہونا ہوگا۔ پوری قوم ان کے غم میں شریک ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے شہید کے درجات بلند کرنے اور اہل خانہ کو صبر کی دعا کی ہے۔ مگر ہمیں سب سے بڑا سوال یہ کرنا ہے، کیا ہم اپنے علماء کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ یہ صرف ایک عالم دین کا قتل نہیں، بلکہ پاکستان کے نظریاتی استحکام پر حملہ ہے۔ شیخ ادریس صاحب نے خود فرمایا تھا، ہم نے اللہ سے بے نیازی کر لی، ہمارے پاس طاقت ہے مگر اخلاقیات ختم ہو چکی ہیں، اس لیے قوم تباہ ہو رہی ہے۔ اس لیے ہمیں متحد ہونا ہے۔ آج جب ہم یہ ریکارڈنگز دیکھ رہے ہیں تو شیخ صاحب کی آواز گونج رہی ہے، اپنی علماء کی حفاظت کرو۔ آئیے شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس ترنگزئی کی شہادت کو خراج تحسین پیش کریں۔ وہ علم، وقار اور اعتدال کا ایک روشن باب تھی۔ ان کا خون ضائع نہیں ہوگا۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور عابد حق ڈاکس کو سبسکرائب کریں۔ اللہ شیخ ادریس کی شہادت قبول فرمائے اور پاکستان کو امن و سلامتی عطا کرے۔ آمین۔